السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران خان صاحب. ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے جو 18 مارچ کو پیشی تھی عمران خان صاحب کی فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں، وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا، کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا اور کمرہ عدالت کے باہر جو ہنگامہ آرائی دیکھی. ہم نے خود وہاں پر اس کو کور کیا. صبح 8 سے رات تقریباً 8-9 بجے تک ہم لوگ وہاں پر موجود رہے اور سارا دن شیلنگ اور پتھراؤ اور اوورآل جو بھی سچویشن تھی ہم نے اس کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، کور بھی کیا ہے، بلکہ ہم نے اس کو سروائیو بھی کیا ہے. تو کامران صاحب، ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے. کچھ ہمارے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کچھ ایسے فلاسفر ہیں جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر، جو فیلڈ میں تو نہیں گئے اس دن، لیکن ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کر آج یہاں پر وہ ایک الزام لگا رہے ہیں. عمران خان سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن یہ جو جتھوں کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان اپنے ساتھ مسلح جتھے لے کر آئے جنہوں نے پولیس پر دعویٰ بول دیا. جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی اس روز، جو لوگ آئے تھے عمران خان کے ساتھ ان کو تو موٹر وے کے بعد روک دیا گیا تھا، وہ تو آ ہی نہیں سکے ساتھ. اس کے بعد جو میں نے وہاں پر دیکھا، وہ میں تو اپنا پرسنل اکاؤنٹ بتاؤں گا، آپ کی کیا ہے اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بالکل بجا آپ نے کیا اس پہ بات تجزیہ کیا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ آپ نے وہ نہ صرف صورتحال فیس کی بلکہ اس میں سروائیو بھی کیا. وہ ناظرین حقیقت میں وہ اس وقت جس انٹینسٹی کے ساتھ شیلنگ ہوئی تھی اس میں واقعی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ہمارے سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب کے جو سپورٹرز تھے ان کو جانا چاہیے کہ جو ان کی گاڑی کے ساتھ جو وہاں پر ڈپیوٹیڈ تھے انہوں نے سخت شیلنگ، یعنی شیل ان کے قدموں میں گر رہا ہے، وہاں سے وہ اس کا جو دھواں ہے وہ ان کے لیے وہ انہیل کر رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے. جبکہ پولیس والے، میں اس کو کمپیئر کروں گا پولیس والوں کے ساتھ، کہ پولیس والے جن کی کہ یہ ڈیوٹی ہے، جن کی جانب سے شیل پھینکے گئے اور جن کی یہ ڈیوٹی ہے، جب وہ شیلنگ کا دھواں ان تک پہنچ رہا تھا تو وہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اور وہ واپس جا رہے تھے. یعنی جس کو ڈیوٹی پہ موجود ہونا چاہیے تھا اس چیز کے لیے، اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس جا رہا تھا. اور لیکن خان صاحب کے جو سپورٹرز تھے وہ سب نے دیکھا، سب نے یہاں پہ وٹنس کیا کہ وہ وہاں پر موجود رہے اور انہوں نے سنگین صورتحال میں بھی جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹی پلیس جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی. تو یہ کریڈٹ ہے جو ان کو جانا چاہیے. اور اس میں خاص طور پہ وہ جو عدیل نے بات شروع کی نا کہ جتھوں والا جو الزام آ رہا ہے کہ جی جتھے لائے جا رہے ہیں، اور عدیل ہم نے وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقیناً، ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ جب بھی کچھ جلسہ کرنا ہو، جب بھی کسی کو لے کر آنا ہو نا، تو باقاعدہ پٹواریوں کی اور یہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کی اور متعلقہ نمبرداروں کی، باقاعدہ طور پر بسیں جو ہیں وہ قبضے میں لی جاتی ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جی بندے لے کر آئیں گے، اور ان کو باقاعدہ کسی سٹیج پر پیمنٹ بھی کی جاتی ہے. تو ہم نے تو یہاں تک اس طرح کی جو ہے نا وہ اسمبلیز جو ہیں وہ دیکھی ہیں، پولیٹیکل گیدرنگ دیکھی ہیں، یہ ہوتا رہا ہے. اب یہ یہاں پر اتنا والنٹریلی کام ہونا، یہ ایک وہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے یا ان کی جو آرگنائزیشن ہے اس کو ڈسٹنگوش کرتی ہے وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا، کسی زمانے میں ہم ایک جو وہ ہوا کرتی تھی نا جماعت اسلامی کے سپورٹرز کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے تھے کہ جی بہت کمیٹڈ ورکر ہے، ان کا بہت کمیٹڈ، ان کے پاس جو ہے نا وہ اسٹریٹ فورس ہے. لیکن یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو اور اس کے بعد کسی حد تک جیالاز کو بھی کہا جاتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کی جو کمٹمنٹ ہے، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنی فائیڈیلٹی، اپنی لائلٹی اور اپنی کمٹمنٹ کا انہوں نے ایک نیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا باب جو ہے وہ رقم کیا ہے. تو یہ فرق ہے جی بنیادی. اچھا، ایک اور جو جتھوں کی جو بات جہاں سے شروع ہوئی ہے، یہاں پر ایک بات ناظرین کے لیے یہ بتا دیں کہ بنیادی طور پر کلہاڑی اپنے پیر پر حکومت نے اس روز ہی ماری تھی. اور ہوا کچھ یوں تھا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب لاہور سے نکلے تھے اسلام آباد کے لیے تو زمان پارک کے اوپر دھاوا بول دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے. ان کے گھر کی دیوار بھی توڑی گئی، دروازہ بھی توڑا گیا اور گھر کے اندر گئے، وہ چار دیواری کا تقدس بھی بالکل. اور جب چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تو میڈیا پر پابندی تو اسلام آباد میں لگا دی گئی، لیکن لاہور میں جو کچھ اور تھا اس پر پابندی نہیں لگائی گئی، اور وہ تمام تر صورتحال ٹی وی پر نشر ہوتی رہی. اور وہ جب نشر ہوئی، اور میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میری
اسلام آباد کے G11 فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس میں آئے کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کے، جن میں ایک بڑی تعداد فیملیز کی تھی، عمر رسیدہ خواتین جو ہوائی چپل میں اپنے گھروں سے نکل کے آئی تھیں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگ لاہور سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، ہم تو دیکھ رہے تھے ٹی وی، ہم نے دیکھا انہوں نے اس کے گھر میں گھس کر کیا حرکتیں کی ہیں، اس کے ریئیکشن میں لوگ آئے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ان سے ہوئی اور اس کا خمیازہ انہوں نے خیر بھگتا. میں نے دیکھا کہ وہی خواتین انہی پولیس والوں کی مدد بھی کر رہی ہیں، ماسک بھی ان کو دے رہی ہیں جو بے ہوش ہو رہے ہیں، اور ساتھ ان کو سنا بھی رہی ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں اور آپ ہم ہی کے اوپر بالکل. اور انسانیت کا جذبہ بھی ہم نے دیکھا. اور دوسری جانب ہم نے یہ داغ بھی اس روز دھلتا دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو ایک لگا تھا، بالخصوص 2014 کے دھرنوں میں آپ نے کور بھی کیا تھا اس پورے ایونٹ کو، جب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ تو برگرز ہیں، وہ تو رات ہوتی ہے تو آتے ہیں ایک کنسرٹ کے لیے، وہ آتے ہیں اور شام کو جو دوپہر کو جب شیلنگ ہوتی ہے اور پولیس کی جانب سے تشدد ہوتا ہے تو وہ گھروں کو بھاگ جاتے ہیں. اس وقت تک شاید وہ بات درست تھی، لیکن اب وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، ان کے اعصاب اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ کل ہم نے دیکھا ہے ایسی مار تو جو یا ایسی بروٹل قسم کی جو شیلنگ ہے وہ تو کوئی اور سیاسی جماعت جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، PMLN ہو گئی یا پیپلز پارٹی ہو گئی، ایون JUI وغیرہ کے کارکنان بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ لوگ وہ صدیق جان نے ایک بڑے مزے کا کل ٹویٹ کیا تو میں نے وہاں پر اس کو کمنٹ کیا کہ میں اس چیز کا وٹنس بھی ہوں کہ ایک بیریئر تھا جو کارکنان کے لیے لگایا گیا تھا کہ کارکنان اس سے آگے نہ آئیں. کارکنان نے وہ بیریئر اٹھایا اور وہ بیریئر وہاں پر آگے اٹھا کر لے کر گئے اور آگے جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پولیس والوں کو آپ نے اس سے آگے نہیں آنا. اور آپ یقین جانیں میں وہاں پر تقریباً اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد کھڑا رہا، پولیس والا ایک بھی اس سے آگے نہیں آ سکا. میں یہی بات کہ جن کی ڈیوٹی ہے، یعنی جن کی ڈیوٹی ہے، جن کو کہ اس کی تنخواہ مل رہی ہے اس بات کی، جو باؤنڈ ہیں اس بات کے کہ وہ اپنی ڈیوٹی وہاں پر کریں جو ان کو کہا جا رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پلیس چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اور جو خان صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. اور میں ایک بات اور بتا دوں ناظرین کہ عدیل جو ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ رپورٹرز کے طور پہ مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے PTI پہ تنقید بھی بہت کرتے ہیں، ہر پارٹی پر بھی کرتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر PTI کے سپورٹر نہیں ہیں. اس لیے میں ان کی بات کو زیادہ وقت دے رہا ہوں کہ یہ خود یعنی ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹر کے طور پر انہوں نے جو کچھ وہاں پر دیکھا اس کی بنیاد پر یہ جو ابھی تجزیہ آپ کو دے رہے ہیں کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ دیکھی PTI ورکرز کی، تو یہ یقینی طور پر ایک یوں سمجھیے کہ ایک جینون اور میرٹ کے اوپر کیا ہوا تجزیہ ہے. عدیل وہ کچھ اس کا بتائیے، وہ جو تھا اس دوران وہ جو فائل کوئی گم ہو گئی تھی، بڑا لطیفہ ہوا تھا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے، صرف سماعت تو ایک تھی اس روز لیکن 4 مرتبہ ہوئی اور وقفے ہوتے رہے. عمران خان صاحب کوشاں تھے اندر آنے کے کمرہ عدالت میں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ایک شخص جو لاہور سے آ چکا ہے اسلام آباد، اس کو کمرہ عدالت میں داخل ہونے میں کیا اس کو کباہت محسوس ہونا تھی. بہرحال انہوں نے کوشش کی، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو پولیس کی جانب سے بتائی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے. اور عمران خان صاحب مصر تھے کہ میں نے اندر جانا ہے، میری وہ جو حاضری ہے 3:30 بجے کا وقت تھا، اور وہ اپنے وقت پر پہنچ گئے تھے. وہاں پر کھڑے ہوئے ان کو پولیس اندر نہیں جانے دے رہی تھی، جس پر خواجہ حارث جو کہ سینئر کونسل ہیں، اور آپ کو ایک بات بڑے مزے کی آپ کو تو شاید معلوم ہے کہ یہ وہی فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس ہے اور اس کا کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، جہاں پر یہی خواجہ حارث صاحب اسی کمرہ عدالت کے اندر نواز شریف صاحب کے وکیل کے طور پر پیش ہوتے تھے پاناما کیس کے اندر. اور اب کل ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کے لیے یہی خواجہ حارث صاحب پیش ہوئے، اور جو ان کے دوسرے ان کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو اسسٹ کر رہے تھے اس کیس میں ان کو، امجد پرویز صاحب، وہ نواز شریف کی طرف سے تھے، وہ اس دفعہ اس الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش ہوئے عمران خان کے خلاف. تو یہ ایک بڑا دلچسپ امر ہے. لیکن خواجہ حارث صاحب بھی جو کہ بڑے آپ کو معلوم ہے کسی بھی پولیٹیکل قسم کی ڈیبیٹ میں وہ نہیں پڑتے، گو کہ ان کا کلائنٹ عمران خان ہے یا نواز شریف، کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ سیاسی بات نہیں کی، کمرہ عدالت کے اندر ہمیشہ لیگل پوائنٹ کو ہی ڈسکس کیا. انہوں نے جج صاحب کو جا کر بتایا کہ عمران خان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا، تو آپ مہربانی فرما کر ان کو کہیں، پولیس کو ڈائریکشنز دیں کہ وہ آئیں. اور پولیس کو ڈائریکشنز دی گئیں، باوجود اس کے ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. تو خواجہ حارث نے کہا کہ آپ ان کے دستخط لے لیں، حاضری لے لیں، ان کی گاڑی کے اندر موجود ہیں. تو جج صاحب نے بھی اس بات میں عافیت جانی، انہوں نے کہا بھی اب یہ میرے سر سے بلا ٹلے. لگا ایسے ہی تھا کیونکہ حالات کافی سنجیدہ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 2 یا 3 لوگ کمرہ عدالت کے اندر آئے جن کے سر پھٹے ہوئے تھے،
اور ان جج صاحب کے اوپر لٹرلی انہوں نے شاؤٹ کیا کہ یہ دیکھیں آپ دونوں طرف سے تھے, ایک پی ٹی آئی کا بھی تھا ان میں کارکن, اور ایک جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا غالباً رینجرز یا ایف سی کا اہلکار تھا, وہ بھی تھا, اور دونوں کی زخمی حالت میں تھے, اور دونوں نے آگے جج صاحب سے یہ شکوہ کیا کہ دیکھیں آپ کے کمرہ عدالت کے باہر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہاں پر جج صاحب بھی کافی زیادہ پریشان ہوئے. بہرحال سوال اٹھا کہ دستخط ہو کر آئے یا نہیں, تو جو لوگ دستخط کرانے کے لیے گئے تھے ان میں ایک شبلی فراز بھی تھے. بابر اعوان نے واپس آ کر بتایا کہ ان کو تو مین ہینڈلنگ کی گئی ہے, ان کو تو اٹھا کے لے گئے ہیں, پولیس والے گرفتار کر گئے ہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد عدالت کے حکم پر شبلی فراز صاحب واپس آئے. انہوں نے بتایا جی کہ میرے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے, مجھے دھکم پیل میرے ساتھ کی گئی ہے, بہرحال اریسٹ نہیں ہوا. وہ کمرہ عدالت میں بیٹھے اور پھر ایک پارٹی گئی دستخط کرانے کے لیے. اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جب وہ پارٹی گئی دستخط کروانے کے لیے تو واپس آ گئے وکلاء عمران خان کے, اور انہوں نے بتایا کہ ایس پی کے پاس فائل ہے. ہم نے ایس پی کی فائل پکڑا دی ہے جو ہمارے ساتھ گیا تھا. ایس پی صاحب واپس آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں میں بے ہوش ہو گیا تھا, فائل مجھ سے کھو گئی ہے. تو اب اس میں بڑی فشی ہیں یہ چیزیں, آپ کو ہی پتہ ہے یہ بات وہ قابل فہم ہے ہی نہیں کسی بھی طور سے. ہم لوگ اس کو مان ہی نہیں سکتے کہ اس طرح کی بھی ایک غلطی کر سکتا ہے ایک ایس پی, جو ایک اس کو ٹاسک سونپا گیا ہے, ایک فائل ہے, وہ چھوڑ کے واپس کمرہ عدالت میں پھر منہ اٹھا کر آ گئے. تو کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہاں پر ہوئی ہیں, اور اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے تو خود دیکھا ہے وہاں پہ تقریباً 25 سے 30 لوگ سول کپڑوں میں جب آئے صبح, تو میں ان کو نہ وہ ان کی شناخت پولیس کی تھی, نہ ان کی رینجرز کی تھی, نہ ایف سی کی, نہ کسی اور لا انفورسمنٹ کی. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے عناصر بھی تھے جو خفیہ تھے, اور وہ وہاں پر اپنی کارروائیاں ڈال رہے تھے, اور انہی میں سے شاید کسی نے وہ فائل اٹھا لی ہو. اور میں اس میں عدیل آپ ہی کی بات کو اور وہ اس کو سبسٹینشیٹ کروں گا کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ جی دوبارہ پارٹی کو بھیجا گیا, ایس پی جو سمیع ملک تھے ان کو ساتھ بھیجا گیا, اور عدالت نے کہا کہ جی آپ یہ کروا کے لائیں. بیرسٹر گوہر جو تھے وہ بھی ان کے وکیل تھے, وہ بھی ساتھ تھے, شبلی فراز بھی تھے. تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا اور یہ پتہ چلے, تو اس دوران میں آپ کو بتاؤں ایک انٹرسٹنگ چیز کہ میڈیا ہاؤسز میں باقاعدہ طور پر پتہ نہیں کہاں سے, مجھے نہیں معلوم, پتہ نہیں کہاں سے جی یہ باقاعدہ طور پر خبر فیڈ کی گئی کہ ابھی تک عمران خان کے دستخط نہیں ہوئے ہیں, اور ابھی تک نہ ہی جج صاحب نے ان کو عمران خان کو لاہور واپس جانے کی اجازت دی ہے, کیونکہ ٹی وی پر یہ چل گیا تھا کہ جی ان کے سائن ہو گئے ہیں, اور وہ اس کے بعد ان کو جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ چلے جائیں. تو یعنی یہ اب مجھے نہیں معلوم, آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ فیڈ ہوئیں, اور ٹی وی چینلز نے یہ چلائے ٹیکرز. شاید وہ کچھ وہی نادیدہ قوتیں یا وہ قوتیں جو کہ نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں, ان میں سے ان کی ایک وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ عمران خان کی حاضری جو ہے اس طریقے سے لگے, یا وہ معاملے کو خراب کرنا چاہتے ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی تو نہیں چاہتی نا جی, وہ تو آئے تھے حاضری لگانے کے لیے, ان کی تو مانی گئی کہ جی ہاں ٹھیک ہے گاڑی میں حاضری لگ جائے, وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ جی وہ والی فائل گم ہو. تو یہ کون تھا جو کہ حالات خراب کرنا چاہ رہا تھا, کون تھا کہ جو اس رخ پر لے کے جانا چاہ رہا تھا چیزوں کو؟ یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہ معرفت کی باتیں ہیں. اس کو کسی اور ٹائم پہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کامران صاحب نے کافی آپ کو دلچسپ باتیں بتائی ہیں. اب سمجھنے کی بات ہے کہ کون ان کی اس معرفت کی بات کو سمجھ پاتا ہے. بہرحال بات وہی ہے جو ہم نے آپ سے پہلے کہہ دی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں پر اپنی کارروائی ڈال رہے تھے, اور جنہوں نے کارروائی ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن جو گھروں سے نکلے ہیں کارکنان, انہوں نے اس روز کافی کچھ جو ہے وہ ان کا فلاپ کیا ہے. جو پلان تھی, جو 500 کنٹینرز تھے, جو 4000 سے 5000 سیکورٹی اہلکار تھے, ان سب کو ناکام کرنے میں میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں جو وہ G11 کے رہائشی تھے جو اپنے گھروں سے ہوائی چپلوں میں نکلے تھے, وہی اس روز جو ہے ہیروز تھے جنہوں نے عمران خان یا اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ اب ممی ڈیڈی یا برگرز نہیں ہیں, بلکہ وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کے سپاہی ہیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.